ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت ابراہیم کے مہمان، ان کو حضرت اسحاق کی بشارت اور قوم لوط پر عذاب، یہ تین موضوع ہیں آج کی گفتگو کے۔ قرآن کریم میں ان تینوں موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، تو اسی سیکوینس میں، جس سیکوینس میں قرآن کریم میں بات کی گئی ہے، ہم آپ کے سامنے پورا معجزہ، پورا احوال پیش کریں گے۔ سورہ رعد میں، بلکہ سورہ ہود میں ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ خبر تو تم تک پہنچی ہوگی کہ ابراہیم کے پاس کچھ مہمان آئے تو انہیں خاطرداری کے لیے حضرت ابراہیم نے ایک بھنا ہوا فربہ بچھڑا پیش کیا، لیکن جب ان کے ہاتھ اسے کھانے کے لیے نہیں بڑھے تو حضرت ابراہیم کو شبہ ہوا اور انہوں نے سوچا کہ یہ اجنبی آخر کون لوگ ہیں، تو ان کو دھیان اس طرف بھی گیا کہ شاید یہ فرشتے ہوں۔ تو جب پیغمبر کی طرف فرشتے آتے ہیں تو یا تو کوئی خوشخبری لاتے ہیں یا پھر کسی عذاب کے ارادے کے ساتھ آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کو خوف محسوس ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو انہوں نے خوف کا اظہار ان کے چہرے سے ہوا اور پوچھا کہ بھئی کیا ہوا آپ کو، آپ ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ تو انہوں نے کہا خوف مت کرو، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں فرشتے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور چونکہ انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم تو اواہ تھے، منیب تھے، بڑی شفقت کرنے والے تھے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو وہ انہوں نے اظہار کیا اس کا۔ سوچا کہ یہ مہمان ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوں گے، کتنی دور سے آئے ہوں گے، تو فوراً ان کے کھانے کا انہوں نے بندوبست کیا اور بحسین فربہ بچھڑا جو ان کے جانوروں میں سے کوئی جانور تھا اس کو بھنوا کر کے انہوں نے ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ تو انسان سمجھ رہے تھے ان کو، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں، فرشتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ ہوئی ان کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، وہاں ہم کو جانا ہے، وہاں کا کام ہم کو سونپا گیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حضرت ابراہیم کے لیے تو تکلیف دہ تھا ہی کہ ایک پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ یا اس قوم کے ساتھ جس پر اس نے کسی اور شخص کو پیغمبر کی حیثیت سے متعین کیا ہو، اس کے ساتھ آخری فیصلہ ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں تو پیغمبر کو پریشانی ہوگی، تشویش ہوگی۔ تو اس تشویش کو کم کرنے کے لیے ان فرشتوں نے فوراً حضرت ابراہیم کو خبر دی ایک بیٹے کی۔ اب اتفاق سے وہاں حضرت سارہ موجود تھی۔ حضرت ابراہیم بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، اور حضرت سارہ بھی بہت بوڑھی تھیں بالکل، جو ان کا بیان ہے جس انداز سے میری ہڈیاں بھی اب سوکھ گئی ہیں، اس طرح کے جملے کہے انہوں نے۔ اور جب یہ جملہ سنا انہوں نے کہ یار بیٹا ہونے والا ہے ہمارا،
تو انہوں نے تو اپنا منہ پیٹ لیا، نہیں آئے میری کم بختی، اب میرے بیٹا ہوگا، جبکہ میں مدت سے بانجھ ہوں، میرے آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اب جبکہ میں بوڑھی ہو گئی، میری ہڈیاں تک سوکھ گئی ہیں، بدن پر دیکھو کس قدر جھریاں آ گئی ہیں، اب اس کے باوجود میرے اولاد ہوگی۔ تو بار سر پیٹا انہوں نے، منہ پیٹا انہوں نے اس بات پر۔ لیکن فرشتے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے رہے تھے، تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہو جاتا ہے تو اس کو بہر وہ پورا کرتا ہے، اس کے لیے کسی کام کو کرنے میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اب یہ خبر جب حضرت ابراہیم کو ملی کہ میرے اولاد ہونے والی ہے، حضرت حاجرہ سے تو اولاد پہلے ہی حضرت اسماعیل ہو چکے تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر تھا، اور یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعائیں ہی تھیں جو اس رنگ میں ڈھل کر کے پیش ہوئیں۔ تو ان کی کا خوف جو تھا فرشتوں کی طرف سے تھوڑا کم ہوا، جو بے چینی ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ کچھ کم ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب اس کو یہ تشویش کی صورتحال کچھ کم ہو گئی تو وہ قوم کے حق میں قوم لوط کے حق میں ہم سے جھگڑنے لگا۔ ہم سے جھگڑنے کا مطلب یہ کہ فرشتوں سے انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کے تھرو ہی بات کرتا ہے انسانوں سے، عام انسانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے ہم سے بحث اور مجادلہ شروع کر دیا۔ جب اس کو کچھ اطمینان سا ہوا، اس کی جو خوف تھا فرشتوں کی طرف سے کم ہوا خوشخبری سننے کے بعد، تو وہ ہم سے مجادلہ کرنے لگا قوم لوط کے تعلق سے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، تو قوم لوط کا جو کے سلسلے میں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس فیصلے میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، اس لیے اس قوم کے سلسلے میں ہم سے تم جھگڑا مت کرو، اس قوم کے سلسلے میں ہم سے کوئی گفتگو نہ کرو، اب عذاب اس کے لیے طے ہو چکا ہے، متعین ہو چکا ہے۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ، لیکن یہ بات بھی سوچنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو ڈکلیئر کر چکا تھا کہ وہ انسانوں کے امام ہوں گے، تو کم از کم اس سطح پر جس سطح پر اس وقت وہ کام کر رہے تھے، حضرت لوط کو بھی انہوں نے جا کر آباد کیا تھا اس قوم کے لیے، اللہ کی مرضی سے کیا تھا، لیکن باہر یہ کہ نگرانی حضرت ابراہیم کی چل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل ادھر دین کے کام میں لگے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اطراف میں، مکے میں، اور جو حجاز کے علاقہ نیچے کا تھا یمن تک ان کا اثر رسوخ تھا، اور یہ بنی جرہم کہ وہ قبیلے جو ابھی ادھر آباد نہیں ہوئے تھے آ کر کے، ان کے تعلق بھی ان کے ساتھ ان کے تعلق تھے، تو ان کے درمیان میں وہ دین کی بات پھیلا رہے تھے، اور حضرت ابراہیمی کی نگرانی میں پھیلا رہے تھے۔ کعبۃ اللہ بھی حضرت ابراہیم کی نگرانی میں بنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس ان فرشتوں کا پہلے آنا، حضرت لوط کی قوم کو عذاب پہنچانے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آنا، اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم اسی وقت اس علاقے کے انچارج سے پوری طریقے سے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی رویہ اختیار کیا جو ایک رویہ ایک انچارج کے ساتھ کیا جانا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم اس علاقے کے انچارج سے، تو پہلے حضرت ابراہیم کو خبر دینی تھی کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اب فیصلہ کرنے میں تو اللہ تعالیٰ
کسی کا پابند نہیں ہے، اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس علاقے کا اور پوری انسانوں کا بنا دیا سردار، تو کم از کم اس علاقے میں اس زمانے میں ان کی یہ حیثیت تو مسلم تھی کہ وہ پورے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس ان فرشتوں کو بھیجا گیا اور ان کو یہ خبر دی گئی کہ یہ فرشتے یا فرشتوں نے یہ خبر دی کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی بد کرداریوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں اور کسی صورت سے لوط کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چند ہی لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ تو اب وہ عذاب ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ یہ مقدر ہو جانا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا۔ ایسے معاملوں میں اللہ تعالیٰ بندوں سے فیصلے نہیں کرتا، مشورے نہیں کرتا، خود فیصلے کرتا ہے۔ لیکن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں متعین کر رکھا ہے، ایک انچارج کی حیثیت دے رکھی ہے، پیغمبر کی حیثیت سے بھی اور ایک بندے کی حیثیت سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اعزاز کو مزید بڑھانے کے لیے یہ کیا کہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے دربار میں آئے، وہاں ان کی گفتگو ہوئی حضرت ابراہیم سے۔ حضرت ابراہیم کو انہوں نے خبر دی کہ ہم اس مہم پر آئے ہیں، اور اس انداز سے خبر دی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ آپ تک جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے یہ اس لیے پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، انچارج ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے پہلے سے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کہ آپ کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ میری جولان گاہ میں، میرے اس علاقے میں جس علاقے کی میں نگرانی کر رہا ہوں، میرے علاقے میں فلاں قوم کو عذاب متعین ہو چکا ہے۔ خیر بہر وہ وہاں سے یہ فرشتے چلے وہاں سے اور قوم لوط کی طرف پہنچے۔ یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں سے ہجرت کی عراق سے، تو حضرت لوط ایمان لائے ہوئے تھے، بعد میں ان کو پیغمبری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی، اور حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو اس سدوم کے علاقے میں متعین کیا۔ یہاں ایک بات زبان کے تعلق سے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اس وقت یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ حضرت لوط کی جو قوم عمل کرتی تھی اس کے لیے ہماری زبان میں، اردو زبان میں اور پتہ نہیں عربی میں بھی لواطت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا عمل قوم لوط کہا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ تو لوگ لوتی بول دیتے ہیں ایسے شخص کو۔ یہ زبان جو ہے اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس قسم کے استعمالات سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ ایک ایسا فعل جو اللہ کی نظر میں بھی بے انتہا گھناؤنا فعل ہے، جس کی پیغمبروں نے بھی بے انتہا برائی کی ہے، اور عام انسانی معاشرہ بھی جس کو برا سمجھتا رہا ہے، اس برے فعل کو نام اس انداز سے دے دیا جائے کہ اس میں ایک پیغمبر کا نام شامل ہو جائے، عمل قوم لوط یا لواطت یا کسی شخص کو لوچی کہہ دینا، یہ حضرت لوط سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ حضرت لوط تو اس کے خلاف پہنچے تھے، وہاں ان کو درست کرنے کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ تو اس عمل کا نام رکھنے میں حضرت لوط کو شامل کرنا یہ زبان کی بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اس پر احتیاط کرنا چاہیے بولتے وقت۔ اور یہ لفظ جو جگہ سدوم نام ہے اس شہر کا، جس شہر میں یہ قوم آباد تھی، تو اس نام سے انگلش میں سدومی کہا جاتا ہے، سدوم کہا جاتا ہے،
تو ہم بھی اگر سدومی کہیں اس کو، ایسے شخص کو جو اس عمل میں سے جڑا ہوا ہو، یہ عمل کرتا ہو، سدومی کہیں. یہ آج کل انگلش میں ایک لفظ گے بھی بولا جاتا ہے، یہ لفظ بھی بولا جا سکتا ہے. لیکن حضرت لوط کا نام لے کر کے اس قوم کی اور اس فعل کی کا لفظ بنا دینا، یہ چیز جو ہے بہت غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو بہرحال وہ سدوم کے لوگ تھے، سدومی میں مبتلا تھے، اور مردوں سے اپنی جنسی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، خواتین میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہ ان کا جرم تھا. اس کے علاوہ اور بھی دوسرے جرم تھے، لیکن ایک بڑا جرم جو بہت بڑا جرم تھا، ایک ایسا جرم جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تو اس جرم کی پاداش میں ان کو سزا ملنی تھی. اب یہ فرشتے وہاں پہنچے، وہاں بھی وہ انسانی شکل میں پہنچے. قرآن کریم میں یہ کہا تو نہیں گیا صاف صاف الفاظ میں کوئی انسانی شکل میں پہنچے، لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے بیان سے کہ ان کو وہاں کی بستی کے لوگوں نے دیکھا. تو دیکھا تو جب انسانی شکل میں آئے ہوں گے جب ہی دیکھ پائے ہوں گے. اور جو روایتیں کہتی ہیں کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے، ان پر بھی یقین کرنے کو جی چاہتا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پہ یہ بات نہیں کہی گئی، لیکن بہرحال یہ کہ احوال سے اندازہ ہو جاتا ہے. جو پرانے زمانے سے جو روایتیں چلی آ رہی ہیں ان کی حقانیت کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ہوگا کہ جس مرض میں وہ مبتلا تھے اسی چیز کو انہوں نے ان کا امتحان کا ذریعہ بنایا، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حجت بنایا ان کے عذاب کے لیے. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں بھیجا، اور وہ انسانی شکل میں ظاہر سی باتیں تھے. لوگوں نے دیکھا حضرت لوط کے وہ مہمان بن کے پہنچے. اب حضرت لوط تو اس قوم کے مزاج سے واقف تھے، وہ بڑے پریشان، وہ تو بڑے شرمندہ سے ہو رہے تھے کہ بھئی یہ میری قوم جو ہے یہ تو ان کو پریشان کر کے رکھ دے گی، چین نہیں لینے دے گی. اور ہوا بھی یہی، یہ پوری کی پوری قوم جو ہے ڈھل پڑی حضرت لوط کی طرف اور کہا کہ انہیں ہمیں دو. تو حضرت لوط نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ وہ عمل کرو، اور یہ مزاج بناؤ کہ ان کے ساتھ ان کی سے شادی کر کے، ان سے نکاح کر کے، لڑکیوں سے ہماری جو بیٹیاں ہیں اس پوری قوم کی لڑکیاں، ان سے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرو. یہ طریقہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ تو جانتا ہے اچھی طریقے سے ہم کیا چاہتے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب حضرت لوط بڑے پریشان، میں کیا کروں؟ تو فرشتے حضرت لوط کو سمجھا دیتے ہیں خاموشی سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسانی شکل میں ضرور آئے ہیں لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور صبح تک ان کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے گا. بس آپ یہ کیجیے گا کہ رات کے کسی پہر میں خود اور اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جانا، اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. البتہ تمہاری بیوی جو انہی کے ساتھ میں ہے، جو تمہارے ساتھ اصل میں نہیں ہے، وہ ضرور مڑ کے دیکھے گی اور وہ عذاب میں گھرے گی. اور صبح میں عذاب آنا ہے، اور صبح زیادہ دور نہیں ہے، جلدی ہی فیصلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ، آپ پریشان نہ ہو. تو وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم کے مطابق حضرت لوط اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں سے نکلے، اور یہ کہہ دیا کہ سب سے پیچھے میں رہوں گا، کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، اور سب آگے ہی بڑھتے چلے جائیں. ان کی بیوی ان کے ساتھ نکلی ضرور، لیکن اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا اور وہ پیچھے رہ گئی. اور
عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو عذاب جس طرح کا بھیجا اس کا بیان کچھ قرآن کریم میں اس انداز سے کیا ہے سورہ ہود میں کہ ہم نے اس زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، جس کو تختہ پلٹنا کہتے ہیں، تو تختہ پلٹ دیا، زمین کو اتھل پتھل کر دیا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا زلزلہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بھیجا، جس کے نتیجے میں زمین کی سطح جو ہے اوپر کی نیچے چلی گئی، الحمدللہ، اور نیچے کی سطح اوپر آ گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اوپر ان کے ایک ایسی بارش برسائی جو اصل میں بارش کہلانے کی مستحق بھی نہیں تھی۔ بارش تو ظاہر سی بات ہے پانی کے برسنے کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امطرنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بارش کر دی، بوچھار کر دی، کس چیز کی؟ پتھروں کی۔ تو پتھروں کی بوچھار بھی کی اور تختہ بھی پلٹا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پوری کی پوری قوم جو وہاں رہ گئی تھی اور جو آوارگی پر مبتلا تھی اور یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو لڑکوں کی شکل میں لوگ آئے ہیں ان کو بھی ہم نہ چھوڑیں، حالانکہ حضرت لوط کے مہمان ہیں وہ، لیکن بہرحال ان پر عذاب آنا تھا، آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا، اور یہ حجت تمام کرنے کے بعد عذاب آیا کہ دیکھو ان احوال میں بھی یہ باز نہیں آتے۔ اپنے ایک ایسے بزرگ شخص کو جو علاقے کا پیغمبر بھی ہے اور اس کی عمر بھی خاصی ہے، ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے، اس کے یہاں کچھ مہمان آ جائیں تو تم ان کو بھی اس اپنی حرکت میں شامل کرنے کی کوشش کرو، جو حرکت خود ان کی اپنی ایجاد تھی۔ اور یہ سدومی جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور اسی سدومی کی وجہ سے اس قوم کو عذاب ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے، ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس میں وہ راضی ہو، وہ خوش ہو، اور اسی کی رضا کے کام کرتے رہنے کا ہمیں اندیا عطا کرے اور ہمیں اس کی عادت بنی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔